السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی کے حوالے سے دوحہ میں جاری مذاکرات کا جو چوتھا اور آخری راؤنڈ تھا وہ بھی آخرکار ناکام ہو گیا۔ افغان طالبان کی جو ہٹ درمی ہے اس ہٹ درمی کی وجہ سے یہ راؤنڈ بھی آخرکار ناکام ہو گیا۔ پاکستان تیسرے راؤنڈ کے بعد ان مذاکرات کو ختم کر چکا تھا، لیکن ثالثوں کی دوبارہ سے جب اپیل آئی سامنے تو انہوں نے کہا کہ چلے ایک اور موقع امن کو دے دیتے ہیں، اور یہ امن کو موقع دیا گیا اور یہ بھی مذاکرات کل رات تقریباً 2:30 سے 3 بجے تک رات کو یہ مذاکرات جاری رہے استنبول میں، اور پھر افغان جو وفد تھا اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ جو مذاکرات تھے وہ ناکام ہو گئے، اور پاکستان نے پوری کوشش کی کہ جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ افغان سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، اسی ایک ایجنڈے کے اوپر کوئی حل نکل آئے، اور پاکستان کی یہ جو کنسرنس ہے افغان طالبان کے حوالے سے یا افغان گورنمنٹ کے حوالے سے کہ وہاں جو افغان گورنمنٹ کی پیٹرونیج میں اور پھر ہندوستان کے جو پروکسی جو فورسز وہاں پر موجود ہے جو کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے کوئی میکنزم بن پائے، لیکن لگ یہ رہا کہ افغان طالبان جو ہے وہ اس طرح کے کسی بھی میکنزم کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے جو راستہ چنا ہے وہ راستہ جنگ کا راستہ ہے، اور جنگی اکانومی کے ذریعے اپنے اس ریاست کو چلانا چاہتے ہیں، ایک ایسی ریاست جو کہ آپ کو پتہ ہے کئی دہائیوں سے اس طرح کی ٹیررزم کا شکار ہے، دہشت گردی کا شکار ہے، انریسٹ کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے، پسماندگی کا شکار ہے، کلنگ کا شکار ہے، کیوس کا شکار ہے۔ وہ وجہ یہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے غیر ملکی یا جو انٹرنیشنلی جو کرمنل لوگوں کو اپنے ملک کے اندر لا کر ان کو پیٹرونائز دے کر ان کی حفاظت کر کے ان کے ذریعے دوسرے ممالک کے اندر ڈسٹیبلائزیشن لا کے جو اپنی ایک اکانومی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو تو لامحالہ فائدہ مل گیا ہوگا، لیکن ایز اے ہول جو افغانستان کی جو عوام ہے وہ ایک دلدل میں ہے، دہشت گردی کی دلدل میں، غربت کی دلدل میں، پسماندگی کی دلدل میں، جہالت کی دلدل میں۔ تو یہ سارا جو ہے وہ افغانستان کو تحفے میں ملا ہے، اور وہ کسی اور ریاست کی جانب سے نہیں، وہاں کے اندر جو اپنے ان کی جو فرکشنز بنے ہوئے ہیں، جو ان کے اندر کے جو لوگ ہیں جن کو انہوں نے ان عوام نے ہی عزت دینے کی کوشش کی، اور جس کے نتیجے میں یا وہ استعمال ہو گئے جن کے ذریعے انہوں نے ان کو استعمال کر کے ٹیشو کی طرف پھینکا اور ان کو قتل عام ان کا کروا دیا اور خود اپنی اکانومی کو مضبوط بنا دی۔ اب جو ہے وہ یہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے افغانستان کے اوپر قبضہ تو کر دیا ہے، گو کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پورے افغانستان کے اوپر ابھی بھی ان کا قبضہ نہیں ہے۔ یہ جو جتنے علاقے کے اوپر ان کا قبضہ ہے وہاں پر بھی ایک طرح سے وار لاڈیزم آیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے اندر جو فکشنز ہے وہ آپس میں ہی وہ سنک نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر اندر ان کی ریاست اندر ریاستیں بنی ہوئی ہیں، اور یہی نتیجہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں، یہ جو امن کو موقع دینے کی بات ہوتی ہے اس کو یہ مسلسل سبوتاژ کر رہے ہیں۔ پاکستان نے بہت کوشش کی کہ اتنے 4 دنوں تک یہ جاری رہنے والے مذاکرات کے اندر ایک ہی ایجنڈا ہے کہ بھائی آپ اپنے اس سرزمین کو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ چاہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف پاکستان کا کنسرن نہیں ہے، یہ ایران کا بھی کنسرن ہے، یہ آپ کے جو سنٹرل ایشین جو کنٹریز ہیں ان کے بھی کنسرنس ہے۔ ایک ایسا ملک جو کہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، جس کے ارد گرد کوئی دریا نہیں ہے، جس کو اپنی تمام تر تجارت کے لیے بھی ان ہمسایہ ممالک کے طرف دیکھنا ہے، ان کے ٹرانزٹ ٹریڈ کے بغیر آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، ورنہ آپ بھوکے مر جائیں گے۔ اس کے باوجود آپ اس طرح کی جو شرارتیں ایکسپورٹ کرنا شروع کریں گے تو آپ کے ساتھ کیسے دنیا جی سکتی ہے؟ بہرحال جو مذاکرات رات کو ناکام ہو گئے تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان نے افغان طالبان سے سرحد پار دہشت گردی خصوصاً بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخراج اور فتنۃ الہندوستان کے حملوں پر بار بار احتجاج کیا۔
وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے دوحہ معاہدے کے تحریری وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا اور میزبان ممالک یعنی قطر اور ترکیہ کی مخلصانہ کوششوں پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ان کے بقول کی مذاکرات کا جو واحد ایجنڈا تھا افغان سرزمین کو دہشت گردی کے خلاف استعمال ہونے سے روکنا تھا، اور اس سلسلے میں پاکستان نے ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت بھی پیش کیے جنہیں طالبان جو افغان حکومت ہے اور میزبان ممالک نے بھی تسلیم کیا۔ ان کی جو وفد تھا افغانستان کا اس نے بھی تسلیم کیا، لیکن جب وہ دوبارہ سے کال کرتے تھے اپنے جو ہینڈلرز کو کابل کے اندر، تو وہاں سے جو ہدایت ملتی تھے تو ان ہدایات کے اوپر وہ دوبارہ سے اپنے اس بات سے جو کچھ دیر پہلے انہوں نے بات کی ہوئی جس کو تسلیم کیا ہوا ہے اس سے وہ پھر جاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ جو مذاکرات کا یہ جو عمل ہوتا تھا وہ دوبارہ سے ڈی ٹریک ہوتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے بات چیت کسی قابل عمل نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ وہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان کی جانب سے پاکستان مخالف دہشت گردوں کی مسلسل حمایت سے پاکستانی کوششیں بے سود رہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو افغان عوام کی نمائندہ حکومت قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتے ہیں اور افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے عطا اللہ تارڑ صاحب کا۔ خواجہ آصف جو کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے بھی ایک بڑا اہم قسم کا سٹیٹمنٹ جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو کابل میں قابض جو گروہ ہے انہوں نے بار بار انٹرنیشنل کمیونٹی کے ذریعے بھی دیگر دوست ممالک کے ذریعے بھی ہم سے درخواستیں کرتا رہا مذاکرات کی، اور ان کی گزارشات کے اوپر ان کی درخواستوں پر پاکستان نے امن کے لیے مذاکرات کی پیشکش کو قبول کی تھی۔ انہوں نے اب کہا ہے کہ کابل جو ہے وہ ایک عزت دار ہمسائے کی طرح رہا ہے، اور اگر اسلام آباد کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ طالبان اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں، پاکستان کو آزمانا ان کے لیے بہت مہنگا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ طالبان جو ہے وہ پورے افغانستان پر قابض نہیں ہے اور مذاکرات کا اختیار کابل حکومت کے پاس نہیں ہے، ضرورت پڑی تو بین الاقوامی طور پر جو قابل توجہ مقامات ہیں ان کے اوپر ہم کارروائی کریں گے۔ اب بات بتائیں قابل توجہ مقامات کیا ہو سکتی ہیں؟ اگر کابل کی انتظامیہ نے، میں اس کو انتظامیہ کہوں گا، اگر وہ انتظامیہ اگر اپنی ہٹ درمی پہ برقرار رہی تو اس بار جو کارروائیاں ہوگی وہ ڈیپ انسائڈ کابل کے اندر ہوں گی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کابل کے اندر پھر جو انٹرنیشنل توجہ کے قابل کون کون سے مقامات ہو سکتے ہیں جن کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، چاہے کندہار کے علاقے ہو سکتے ہیں، کابل کے علاقے ہو سکتے ہیں جو کہ گڑھ ہے، تو اس میں اگر قابل توجہ مقامات کے اوپر کوئی بڑی کارروائی ہوتی ہے تو پھر دنیا دیکھے گی بھی کہ کیا اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ یہ بہرحال ابھی بھی موقع ہے کہ امن کو موقع دینا چاہیے۔ ابھی گزشتہ روز تہران کے اندر بھی ملاقات ہو گئی ہے پاکستان کی وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغانستان کے وزیر داخلہ کے ساتھ، گو کہ پاکستان کے جو وزیر داخلہ انہوں نے ان بات چیت کے اندر پہل کی، ان کے ساتھ مذاکرات کی، ان کے ساتھ بات چیت کی، ان کے ساتھ ہیلو ہائی کیا، سارا کچھ کیا۔ افغان جو ایران کے جو حکام تھے انہوں نے بھی اس کی بہت تعریف کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ثالثی کے اندر یہ ملاقات ہو گئی ان کے درمیان، بہت اچھی بات ہے۔ اب کوشش یہ کرنا چاہیے کہ افغان طالبان کو ریئل جو لائف ہے اس کی طرف آنا چاہیے، دنیا کو تسلیم کرنا چاہیے، دنیا کے اندر جو حقیقتیں ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے، دوسرے کی سوورنٹی کو تسلیم کرنا چاہیے، اور سرحدوں کی جو حقیقتیں ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جب تک یہ سرحدوں کی حقیقتوں کو تسلیم نہیں کریں گے یہ مسائل دنیا کے اوپر آتے رہیں گے ان کی وجہ سے۔ غزہ کے اندر صورتحال ابھی بھی خراب ہے۔ غزہ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جو مذاکرات کا جو دور چل رہے ہیں اس میں ساتھ ساتھ گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اور جو یرغمالی کی لاش بھی اسرائیل کے حوالے کر دی گئی تھی۔ مصر سے جو ریڈ کراس کے نمائندے تھے وہ بھی وہاں آ کر لاشوں کی تلاش جاری رکھے ہوتے، لیکن ایک اس طرح کا ایک ایونٹ کل ہوا جس میں ایک اسرائیلی فوجی کی جان چلی گئی، جس کے بعد سے اسرائیل کی جانب سے خاص طور پر بینجامن نیتن یاہو نے اپنے جو فورسز ہیں الزیمر کو جو کہ آرمی چیف ہے ان کو ہدایت دی کہ آپ بمبنگ کریں غزہ کے مختلف مقامات کے اوپر۔ اب یہ خبریں جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں العربیہ نے بھی دی ہیں، حریٹس نے بھی دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یدود احرنوت سمیت اسرائیل کے متعدد اخبارات نے بھی یہ خبریں
خبریں جاری کی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب نیتن یاہو کے احکامات ملے ہیں تو اس کے بعد سے غزہ کے مختلف مقامات کے اوپر اسرائیل کی جانب سے بڑے پیمانے پر حملے ہو گئے ہیں، جس میں جو پاکستان کی جو میڈیا ہے، جو سورسز ہیں، اس کے مطابق تقریباً جنگ اخبار سمیت دیگر اس کے مطابق تقریباً 100 سے زائد افراد جو ہیں وہ جان سے چلے گئے ہیں اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو حملے ہیں خاص طور پر غزہ کے مختلف مقامات کے اوپر کیے گئے ہیں، خاص طور پر اس میں جو الشفا ہاسپٹل ہے اس کے اطراف کے علاقوں میں بڑی کارروائیاں کی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں کافی زیادہ تباہی پھیلی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے ایک بار پھر غزہ کے اوپر جو جنگ بندی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے میڈیا سے، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے حملے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کو کوئی چیز خطرے میں نہیں ڈالے گی۔ اسرائیل کے حالیہ حملے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں بلکہ حماس کی کارروائیوں کے جواب میں اسرائیل کا یہ حق تھا جو کہ اس نے استعمال کیا ہے۔ اب یہ حق کس حد تک درست تھا تو بہرحال استعمال ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد کے وہاں سے ہلاکتوں کی اطلاعات آئی ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ جاری رہا تو یہ جو پیس جو پروسیس ہے وہ دوبارہ سے ڈی ٹریک ہو سکتا ہے، کیونکہ حماس نے ابھی ہتھیار نہیں ڈالے ہیں۔ حماس نے یہ کہا کہ فلسطین کی نمائندہ اگر ریاست ہوگی تو ہم اس ریاست کو یا اس کے نمائندوں کو اپنے ہتھیار دے سکتے ہیں، ان کی جو فورسز ہیں ان کو ہتھیار دے سکتے ہیں، اور ایسی حکومت کے اندر ہم اپنے خود شریک نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان کی ہیلپ کر کے خوشی محسوس کریں گے۔ وینزویلا اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وینزویلا کے ایئر سپیس کے اوپر B-52 بمبار طیارے ہیں، ان کی پروازیں جاری ہیں۔ اس حوالے سے کچھ دو سٹیٹمنٹس بڑے اہم قسم کے آئے ہیں جن کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو مارکو روبیو جو کہ امریکہ کے وزیر خارجہ، انہوں نے کہا کہ امریکہ کی وینزویلا پر حملے کی تیاری کی وجہ اس ملک میں ایران اور روس کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے۔ ایرانی وہاں ڈرون کے کارخانے لگانا چاہتے ہیں، جبکہ سینیٹر لینڈسے گراہم جو کہ امریکی سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ وینزویلا کے خلاف کارروائی ضروری ہے کیونکہ وہ حزب اللہ کا پارٹنر ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کی مالی حالت بہت کمزور ہو چکی ہے کیونکہ ایران کمزور ہو گیا۔ حزب اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وینزویلا کے ذریعے وہاں پر اپنے سرگرمیوں کے ذریعے اپنی مالی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، لہٰذا ہمیں وینزویلا کو اٹیک کرنا چاہیے۔ میں نے یاد ہوگا میں نے کافی عرصہ پہلے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ جب یہ وینزویلا کا یا کیریبین کا جو ایشو جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ بھی دراصل مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے ریلیٹڈ ایک کارروائی ہے، کیونکہ وہاں پر امریکہ کے جانب سے وینزویلا کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹرز یا انہوں نے اپنے بیسس وہاں پر بنائے ہوئے اور وہاں سے اپنے مالی فوائد حاصل کر کے اپنے آپ کو منظم کرتی ہیں، تو اس الزام کے اوپر وہ وینزویلا کو وہاں پر نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹس تمام تر خطے سے سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔